الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی اس نشست میں میدان حشر میں بدکاروں کے احوال کا اگلا حصہ چوتھا حصہ ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ تھوڑی سی قیمت کے بدلے چند روزہ عیش و عشرت کے لیے، چند روزہ عیش و آرام کے لیے اپنی دنیا کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب اور برباد اور تباہ کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری تو کی ہی نہیں، اور جب آخرت انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنایا، تو ان کا حصہ کہاں سے آیا؟ آخرت کا حصہ ان کے لیے ہے جو آخرت کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ وہ مال ان کی آخرت کے لیے ان کا سرمایہ ہو، ان کی آخرت کے سفر کے لیے ان کا زاد راہ ہو۔ تو جب انہوں نے آخرت کے لیے کچھ جمع ہی نہ کیا تو پھر ان کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نہ تو آخرت میں روز قیامت نہ تو کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے رب کی آیتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی جائے، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، اور بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں ہدایت دی گئی، ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، ہمیں نصیحت کی گئی، ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں تاکید کی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے جب ان آیتوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان آیات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی غور نہیں کیا، بس غور کن چیزوں پہ کیا؟ جو دنیاوی ساز و سامان تھے، دنیاوی معلومات تھے، اور دنیاوی جو لوگ تھے، جو لوگ کہتے تھے، ہم نے ان کی بات کو تسلیم کیا، مانا اور اس پر عمل کیا، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کی ہم نے اطاعت نہیں کی، ہم نے قرآن کی نافرمانی کی۔ تو جب یہ سب چیزیں ہم نے کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں سے بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے، کیونکہ وہ لوگ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے ہم نے نصیحت کی، لیکن انہوں نے ہماری نصیحت کو نہیں مانا، بلکہ اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعنی روز قیامت جب تمام مخلوق جمع ہوگی تو جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اپنے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہو جائے گا اس دن۔
قیامت کی ہولناکیوں کے سبب، اور وہ اپنے گناہوں کے سبب، اور کیونکہ وہ لوگ مجرم ہوں گے اس کے سبب وہ سیاہی ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی، یعنی وہ چہرے ان کے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم لوگ روز قیامت اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ یعنی پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں، سر کے جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے پکڑ کر اور پیروں سے پکڑ کر انہیں کھینچا جائے گا، ایسے مجرم لوگوں کو روز قیامت۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 48۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اور آج اللہ کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور اپنے جو شیطان ہیں ان کی بات مانتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کی بات مانتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے دوزخ کا برا گھر ہوگا، اور وہ سارے لوگ ظالم کے زمرے میں شامل ہیں جو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، اور اللہ اور رسول کے حکم کو ہوا میں اڑانے والے ہیں۔ یہ سارے لوگ، یعنی جن کے لیے قرآن اور حدیث کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور بعض ان میں سے ظالم ایسے بھی ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے دنیا اپنی جمع کی، دنیا کو بہتر بنایا اور اپنی آخرت نہیں سنواری، آخرت کو بہتر نہیں بنایا، اور گناہ پر گناہ کیے، کثیر گناہوں کے مرتکب ہو گئے، اور وہ گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور دنیا کی محبت و رغبت میں منہمک ہو گئے، اور اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ اس کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ وہ لوگ بھی ظالم ہیں، وہ کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے دوزخ کا برا گھر ہوگا۔ یہ سورہ غافر مومن کی آیت نمبر 52۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے۔ یعنی مجرم لوگ روز قیامت ان کے جو لباس ہوں گے وہ ایسی چیزوں سے بنائے جائیں گے کہ جو آگ کو زیادہ پکڑ لیں، جن سے آگ زیادہ بھڑک جائے، ایسی چیزوں کے ان کے کپڑے بنائے جائیں گے ان مجرموں کے، یعنی گندھک یا ایسے روغن کے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہو، ایسی چیزوں کے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں۔ بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ جیسے لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا، یعنی وہ جلد حساب آنے والا، جسے لوگ دور سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ہے 49 تا 51۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر غرد پڑی ہوگی، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر غرد پڑی ہوگی، مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، اور یہی لوگ کافر و فاجر بد کردار ہوں گے۔ یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 40 تا 42۔ یعنی کہ مجرم لوگوں کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے، دنیا پرست لوگوں کے لیے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہمارے لیے قرآن میں آئی ہیں، اور پھر بھی ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن
کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے سو آج اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم نے کیا ہے، جو کفر تم کرتے رہے تو آج اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے اور مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے۔ ذلیل و خوار ہوں گے اور تھکن سے چور کیوں؟ وہ مصیبت جھیل رہے ہوں گے روز قیامت، تو مصیبت جھیلتے ہوئے وہ تھک جائیں گے، اتنا تھک جائیں گے، اتنی مصیبت ان پر آئے گی، اتنی مصیبت آئے گی کہ اتنا تھک جائیں گے وہ چور ہو جائیں گے، چور ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی، پیاس کی شدت ہوگی روز قیامت، جب وہ پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، یہ پیو۔ اور ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہ کھانا نہ انہیں سیر کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2 تا 7۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسی ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو سرکشی کرتے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کو بھول کر، اپنی آخرت کو بھول کر، وہ صرف دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ وہ شیطان کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی میں وہ سرکش ہو چکے ہیں۔ وہ اتنے گناہ کرتے ہیں، برائیوں کے کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سرکشی کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دے دیا، جس کو اقتدار دے دیا، طاقت دے دی، حکومت دے دی، عہدے دے دیا، منصب دے دیا، جب اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ فساد بھی کرتا ہے اور سرکشی بھی کرتا ہے، سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 42۔ اور آج جو دنیا میں جن کے پاس حکومت ہے یا جو حکومت کے طالب رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں اور کسی بڑے عہدے اور منصب کے جو طالب رہتے ہیں، اقتدار کے طالب ہیں، طاقت کے طالب ہیں، وہ مال و دولت کے طالب ہیں، تو اسی ضمن میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حکومت کے مل جانے کی تمنا کرتے ہو، تم لوگ حکومت کے مل جانے کی تمنا کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن حکومت کا مل جانا حسرت و ندامت ہوگی، یعنی کہ وہ ندامت ہوگی تمہاری، تم نادم ہوگے اس حکومت پر۔ کیوں؟ جب تم حاکم ہوگے اور حکومت کے تم اگر اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ حقوق تم نے ادا نہ کیے تو وہ تمہارے لیے ندامت ہو جائیں گے اور ایک حسرت بنے گی تمہارے لیے۔ وہ حسرت کیا ہوگی؟ وہ حسرت یہ ہوگی کاش ہمیں دنیا میں حکومت نہ ملتی اور ہم جو ہے اس سے الگ رہتے، مستثنا رہتے۔ اور نادم اس لیے ہوگا کہ جب وہ حقوق ادا نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ حق اور انصاف نہیں کر سکے گا، فیصلے میں وہ عدل نہ کر سکے گا اور اس حکومت کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کر سکے گا، تو اس کو حساب دینا ہوگا ان سب چیزوں کا، تو اس کے لیے وہ ندامت ہوگی۔ یہ نسائی سنن میں حدیث ہے، یہ 5391۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، کیونکہ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2578 اور 369۔ اور اس سے قبل میں نے جو حدیث بیان کی تھی کہ روز قیامت جو ہے انسان کے لیے جو حکومت ہے وہ اس کے لیے ندامت ہوگی، اسی طرح سے ہر مالدار اور غریب کی جو قیامت کے دن جو آرزو ہوگی وہ کیا ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مالدار و محتاج ایسا نہیں جو قیامت کے دن یہ آرزو نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی حاجت کے مطابق رزق دیتا، اور مالدار کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت مالدار نہ کرتا، اور وہ ایسا اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے فقراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں گے۔ یعنی غریب کی یہ آرزو ہوگی جو دنیا میں محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، وہ یہ کہے گا کہ مجھے جتنا ملا اس سے بھی کم ملتا، مجھے صرف اتنا ملتا جس سے میری حاجت پوری ہو جاتی، اس سے جو اللہ تو نے ہمیں جو زیادہ دیا وہ بھی نہ ملتا۔ غریب یہ کہے گا، غریب مسکین کی یہ بات ہوگی، ان کے یہ اقوال ہوں گے کہ اللہ تو نے جتنا مجھے دیا اس میں کچھ تو زیادہ رہا میرے پاس، میری حاجتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور کچھ میرے پاس بچا بھی رہا۔ غریب کی بھی آرزو اور محتاج کی بھی آرزو۔ اور مالدار کیا کہے گا؟ مالدار یہ کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہمیں مالدار نہ کرتا۔ اور یہ سب کیوں کہیں گے وہ لوگ؟ دونوں طرف، یعنی غریب بھی کہے گا کہ ہمیں دنیا میں حاجت کے مطابق رزق ملتا، اور مالدار کہے گا اللہ تو نے ہمیں مالدار کیوں کیا، مالدار نہ کرتا، مجھے بھی حاجت کے مطابق رزق ملتا۔ یہ دونوں اس لیے کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ روز قیامت جب فقراء کو مراتب عطا فرمائے گا تب وہ کہیں گے کاش اگر ہم دنیا میں غریب ہوتے، محتاج ہوتے اور ہمیں حاجت کے مطابق رزق ملتا تو آج یہ مراتب ہم بھی لے رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مراتب اور مرتبے عطا فرماتا۔ یہ اس لیے کہیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4140۔ اسی ضمن میں ہم یہ بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام ہے۔ یعنی روز قیامت جب اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے پوچھے گا دنیا میں تم کتنا وقت ٹھہرے، کتنا وقفہ ٹھہرے، تو بندہ عرض کرے گا کہ اے الہی، اے میرے رب، میں دنیا میں ہم ایک صبح یا ایک شام ٹھہرے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف و اندھے پن کے باعث نیلی ہوں گی۔ جب ہم مجرموں کو روز قیامت جس دن ہم جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جسم اور ان کی آنکھیں شدت خوف، یعنی اتنا خوف ہوگا ان کے اندر، ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں، اور ان کے خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوں گے۔ جو مجرم لوگ خوف کے باعث ان کے برا حال ہوگا، ان کے جسم کا ہر ایک عضو کانپ رہا ہوگا، ہر حصہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ کانپ رہا ہوگا، دل ان کا کانپ رہا ہوگا، اور ان کی آنکھیں شدت خوف کی وجہ سے بے حال ہوں گی، ان کا حال برا ہوگا، ان آنکھوں کا حال برا ہوگا، اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وہ چپ کے سے باتیں کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں بامشکل سے 10 دن ٹھہرے، جسے آج لوگ دنیا کی زندگی کو کتنی بڑی طویل سمجھتے ہیں، کتنی طویل سمجھتے ہیں۔ ہاں دنیا کی زندگی بس اس کے لیے ہمیں جمع کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا، یہ زندگی تو ایک صبح اور ایک شام کے برابر ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، جسے لوگ بہتر بنانے میں لگے ہیں۔ یہ دیکھو قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوں گے، حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم تو جانتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے، ہم بخوبی جانتے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک عقل
و عمل میں بہترین شخص، ان میں جو عقل و عمل میں بہترین شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، تم تو جو 10 دن کی لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، تو دوسرا شخص ایک عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا کہ تم تو دنیا میں ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، یعنی دوسرے شخص نے یہ کہا کہ ایک دن، تم دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہو، کیونکہ قیامت کے دن کے مقابلے میں، یہاں قیامت کے دن کے مقابلے میں بھی دنیا ایک صبح یا ایک شام ہے۔ اگر پوری آخرت کو اگر شمار کیا جائے تو دنیا کو کوئی وجود نہیں، دنیا ذرہ برابر بھی نہیں، کیونکہ پھر قیامت کے بعد پھر جنت اور ہمیشگی اور دائمی زندگی ہے، اگر اس سے کوئی مقابلہ دنیا کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ صرف 50,000 سے جب ہم مقابلہ کریں گے تو ایک صبح ایک شام دنیا کی زندگی بنتی ہے بس۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس دنیا کو وہ بہتر سے بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے اور اپنی آخرت سے وہ غافل ہو چکا ہے اور آخرت کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا، صرف دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے اور آخرت کو بھول چکا ہے، وہ قیامت کو بھول چکا ہے، قبر کو بھول چکا ہے، تو وہ ان آیات کریمہ سے وہ عبرت حاصل کرے کہ جس دنیا کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی ہے کتنی بڑی جس کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں۔ ایک دن ابھی دیکھنا، اور آگے میں آیتیں بیان کروں گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی ایک صبح اور ایک شام سے زیادہ نہیں دنیا کی آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، دن کی ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اس طرح ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، پھر بھی ہم نصیحت نہیں لیتے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ یا ہم نے اپنے ذہنوں سے یہ خیال پورا نکال ہی دیا کہ ہمیشہ ہم دنیا میں ہی رہیں گے؟ حالانکہ ہم ہزاروں لوگوں کو جو ہے قبرستان تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، قبر سے اٹھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس طرح سے نصیحت فرما رہا ہے، کئی طرح کی مثالیں بیان فرمائی، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دن ٹھہرے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک لمحہ دنیا میں ٹھہرے ہو۔ آخرت یعنی آخرت سے یہاں مراد قیامت کا دن ہے، پوری آخرت نہیں جس میں دوزخ اور جنت کی زندگی، وہ نہیں، صرف قیامت کے مقابلے میں تم ایک لمحہ دنیا میں ہو، ایک لمحے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ یعنی آج جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں جو لوگ، جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں، میرا حساب ہونا ہی نہیں، مجھے تو مرنا ہی نہیں، مجھے تو قبر میں جانا ہی نہیں، قیامت میں کوئی حساب و کتاب نہیں، جنت دوزخ کوئی معنی نہیں، ان کے لیے کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جس نے ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں سے، اے بندو تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے رہے، تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ بندے کہیں گے بھئی آخرت 50,000 سال کا دن ہے اور 50,000 کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ایک دن یا پھر ایک لمحہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے رہے، تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہرے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، جان لو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہن بیٹیوں، جان لو یہ دنیا کی زندگی ہے، دن کا ایک دن کا کچھ حصہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن کا کچھ حصہ ہے، بس اس حصے میں ہم
کتنی بہتر حصہ اپنی دنیا کو بنا لیں، اور اتنے حصہ تو دنیا میں ہمیں جینا ہے، پھر تو ہمیں مرنا ہے، پھر 50,000 سال کے لیے ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن، 50 نہیں 50,000 سال کا دن ہوگا وہ۔ تو اس دنیا کو ہم کیوں بہتر بنائیں جو کہ ایک لمحے کے لیے ہے، یا دن کا کچھ حصہ ہے، یا پھر ایک دن کی زندگی۔ ایک دن کی زندگی کے لیے ہم پوری زندگی اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، اور دنیا کو بہتر بناتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے مال جوڑتے رہتے ہیں، محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، اور پھر حرام ذرائع سے بھی مال اگر آتا ہے تو ہم اس کو نہیں روکتے بلکہ اس کو آنے دیتے، آنے دو مال کو، اور اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم روزہ اور نماز کی طرف ہماری توجہ نہ رہی، دینی کاموں کی طرف ہماری توجہ نہ رہی، اللہ نے اگر مال دے دیا تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرف ہماری رغبت نہ رہی، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہماری کوئی تیاری نہ رہی۔ کیوں؟ وہ ایک دن کی زندگی کے لیے، وہ کیا تمہیں دے دے گی ایک دن کی زندگی؟ پھر اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے، کوئی نہیں روک سکتا مرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تم کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ آپ تعداد شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش کہ تم یہ بات جانتے ہوتے۔ جو بات تم آج وہاں قیامت کے دن کہو گے اس دن، تو وہ بات کاش، اللہ تعالیٰ فرماتا کاش کہ تم یہ بات اس دن جانتے ہوتے کہ ہم دنیا کی زندگی میرے لیے دن کا ایک کچھ حصہ ہے، ایک تصور کر لیں، یا پھر ایک دن تو تصور کر لیں، بس اس سے زیادہ کیا نہیں، لمحہ دن کا کچھ حصہ یا پھر ایک دن، بس اس سے زیادہ کی زندگی انسان کی دنیا کی ہے ہی نہیں، ایک دن بس۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ہے 112 تا 114۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے، یعنی روز قیامت کو جب وہ دیکھ لیں گے، قیامت کا دن جب آئے گا، وہ قیامت کے دن جب وہ جمع ہو جائیں گے، لوگ تمام مخلوق جمع کر دی جائے گی، جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، ہاں واقعی یہ تو حق تھا دن، رسول اللہ نے صحیح فرمایا تھا، اللہ نے قرآن میں صحیح فرمایا تھا کہ قیامت ہونی ہے، قیامت باقی ہو کر رہے گی۔ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہیں، یعنی وہ کہیں گے، وہ لوگ یہ کہیں گے بندے کہ اس آخرت کے مقابلے میں جو 50,000 سال کی زندگی ہے، اس آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا میں کتنا رہے؟ ایک صبح یا ایک شام، بس یہ زندگی تھی ان کی۔ کتنی بڑی زندگی، انسان پریشان ہے اس زندگی کے لیے، مرا جا رہا ہے بیچارہ، اتنی محنتیں مشقتیں اٹھا رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے۔ کتنی بڑی زندگی کے لیے جمع کر رہا ہے وہ؟ جس کی زندگی ایک صبح ہے یا ایک شام، یا پھر ایک دن کی زندگی، یا پھر ایک لمحے کی زندگی، یعنی چھوٹی سی زندگی، یعنی دن کا کچھ حصہ۔ اتنی بڑی زندگی کے لیے وہ پریشان ہے انسان، اپنی آخرت کو بالکل بھول چکا ہے۔ اور یہ تعداد آج اکثریت میں ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی آخرت سے غافل ہیں، اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیا میں عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے، ان کے تمام جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف دنیا کے لیے ہیں۔ آخرت کے لیے ان کے اعمال ہیں لیکن وہ نہ کے برابر۔ اکثر لوگ ایسے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں تو جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اور انہوں نے آخرت کی طرف رجوع کیا اور آخرت کے لیے تیاری کی، آخرت بہتر بنانے کی انہوں نے نیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو توفیق دی، اور وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہ ہر چیز کا، ہر عمل کا جو ایک مدار ہوتا ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ نیت کر لے کہ مجھے تو صرف اپنی دنیا بہتر چاہیے، میرے گھر میں سارے عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہوں، میرے آنے جانے اور سفر کے لیے میرے پاس ایک بہترین گاڑی ہو، اور خرچ کرنے کے لیے میرے پاس بہترین جو ہے وہ بینک بیلنس ہو زیادہ سے زیادہ، اور دیگر جو میری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس پوری طرح سے اور بلکہ اس سے زائد میرے پاس مال و اسباب ہوں، بس مجھے تو اسی کو بہتر بنانا ہے، اسی کو مکمل کرنا ہے۔
تو جب انسان دنیا کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رخ دنیا کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جو اپنا رخ آخرت کی طرف کرتا ہے کہ مجھے تو اپنی صرف آخرت بہتر بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رخ آخرت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یعنی بندہ جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جو دنیا کے طالب ہیں، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، میری دنیا بہتر ہو جائے، بس میرا پہننے کا کپڑا بہتر ہو، میرے رہنے سہنے کے جو سامان ہیں وہ سب بہتر ہوں، عمدہ ہوں، خوبصورت ہوں، میرا مکان خوبصورت ہو، گھر میں اے سی وغیرہ اور جتنے بھی ضرورت کے سامان سارے مہیا ہوں، بس میری زندگی عیش و آرام میں کٹ جائے۔ تو ایسے لوگ جو صرف دنیا کے طالب ہیں، دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا، مال اور متاع، اسباب سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے جو نعمتیں ہیں اور لذتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اور ان کو وہی راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے تاکہ وہ آخرت کی طرف رجوع کریں، آخرت کی طرف ان کی رغبت بڑھے، اور آخرت کے لیے وہ تیاری کریں، اور ان کی توجہ صرف اور صرف آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے کہ تم دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے رہے، تو بندے کہیں گے کہ ایک صبح یا ایک شام، یہ دنیا کی زندگی ہے، سمجھ لو، جیسے تم بہت بڑی جانتے ہو کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔